السلام علیکم۔ دیکھیے فیضان الحق صاحب، جس طرح یہ سعید احمد اور محمد حنیف سجدہ تعظیمی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے، یہ بات مان لی جائے، اور یہ اسد اللہ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ واسطے وسیلے اور پکاریں، یہ سارے مشرکانہ عقیدے جو ہے نا، کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، یہ مان لیے جائیں۔ میں اپنے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اتنی آفر ابو جہل کو دی جاتی، ابو جہل یعنی اس کے سامنے اتنی بات آتی کہ بس بھی واسطہ وسیلہ بھی جائز ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک سجدہ وہ بھی جائز ہے، تو چلو یوسف علیہ السلام کو یا ابراہیم علیہ السلام کو بس صرف ایک اتنی بات مان لو کہ پہلے کبھی ہوا تھا، اتنی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نہیں مانتے تھے، اس طرح کی شرکیہ باتوں کو بالکل نہیں مانتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کی، پاک ہے اللہ، پاک ہے اس شرک سے۔ تو جو آج ان لوگوں کے اندر شرک ہے، یہ بریلیوں کے اندر، دیوبندیوں کے اندر، اہل حدیثوں کے اندر، صوفیوں کے اندر اتنا شرک کی اگر گنجائش دی جاتی وہاں نبی علیہ السلام کے دور میں، تو ابو جہل اور کتنے لوگ، پھر لڑائی جھگڑے ہونے نہیں تھے، وہ اس پر راضی تھے، لیکن وہاں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ پورا سال ہم شرک کے ساتھ دشمنی کریں گے، اور بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح، بس سال کا ایک دن، ایک لمحہ تھوڑا سا بس باتیں تھوڑی سی مان لی جائے، تو کہا جاتا تھا قل یا ایھا الکافرون، کہو اے منکرو، کافرو جن کی تم بندگی کرتے ہو یا کرانا چاہتے ہو یا تمہارے اجداد کرتے آ رہے تھے، میں نہیں کرتا ہوں ان کی، بالکل بال برابر بھی نہیں کرتا ہوں، اور جس اللہ کی میں بندگی کرتا ہوں اس کی تم کرنے والے نہیں ہو۔ بار بار اس آیت کو دہرایا گیا تاکہ کھول کھول کے ان کو بتایا جائے کہ بالکل اگر دل کے کسی کونے خدرے کے اندر بھی ابھی بھی اگر تم میرے سے یہ امید رکھتے ہو تو جاہلو، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی۔ تو یہ معاملہ ان کا۔